سلطان محمود ثانی عثمانی سلطنت کے ان حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے زوال کے اندھیروں میں ڈوبتی ہوئی ایک عظیم ریاست کو دوبارہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ ان کی زندگی جدوجہد، اصلاحات، بغاوتوں، محل کی سازشوں اور سلطنت کے شدید انتشار سے بری ہوئی تھی۔ ان کے دور میں پرانی روایات کے بوجھ تلے دبی ہوئی حکومت نئی دنیا کے تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مچل رہی تھی، اور محمود ثانی وہ شخص تھے جنہوں نے خود کو اس مشکل ترین تبدیلی کا مرکز بنا دیا۔ وہ اگرچہ ایک نوجوان عمر میں تخت پر بیٹھے، لیکن ان کا دل دور اندیشی اور غور و فکر سے بھرا ہوا تھا۔ ان کا زمانہ ایسی دنیا کا زمانہ تھا جہاں یورپ صنعتی طاقت بن چکا تھا۔ روس اور آسٹریا کی سلطنتیں عثمانیوں کے لیے خطرہ بن رہی تھیں، اور اندرونی طور پر ینیچری جیسے لشکر سلطنت کے قلب میں ناسور بن چکے تھے۔ محمود ثانی اسی دور کے سلطان تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ یا تو سلطنت نئے دور کے مطابق خود کو بدلے گی یا پھر تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو جائے گی۔ یہ فیصلہ ہی ان کے پورے دور حکومت کا بنیادی خلاصہ تھا۔ چلیے جانتے ہیں اس کی مکمل حقیقت اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم دوستو، زمانہ ہسٹری چینل پر آنے والے دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، سلطان محمود ثانی کی پیدائش استنبول کے شاہی محل میں ہوئی۔ پیدائش کے وقت کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن عثمانی تاریخ کی سب سے بڑی اور خطرناک اصلاحات کا علمبردار بنے گا۔ وہ تعلیم یافتہ، خاموش مزاج اور غور کرنے والے انسان تھے۔ بچپن ہی سے انہیں خطوط، کتابیں اور ریاستی معاملات کا شوق تھا۔ ان کے والد سلطان عبدالحمید اول اور بعد میں ان کے چچا سلیم ثالث نے سلطنت کو نئے رنگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن انہیں یا تو سیاسی مخالفت یا محل کی بغاوتوں نے راستے سے ہٹا دیا۔ جب محمود ثانی نوجوان ہوئے تو ان کی آنکھوں کے سامنے سلطنت کی بکھری ہوئی حالت تھی۔ محل کے اندر سازشیں، باہر ینیچری کی بغاوتیں، صوبوں میں طاقتور گورنر اپنی الگ ریاستیں بنا رہے تھے، اور یورپی طاقتیں عثمانی زمینوں کو باہم بانٹنے کے خواب دیکھ رہی تھیں۔ اسی ماحول میں محمود ثانی نے تخت سنبھالا، اور یوں ان کے دور کا آغاز ہوا۔ دوستو، سلطان محمود ثانی 30ویں عثمانی سلطنت سلطان تھے۔ سلیم ثالث کے بعد جس عثمانی سلطان نے اصلاح کا کام جاری رکھنے کی کوشش کی وہ محمود ہی تھے۔ محمود سلطان عبدالحمید اول کا بیٹا تھا۔ بے امنی، سرکشی اور بغاوتوں سے اس کے دور کا آغاز ہوا۔ مصر میں مقامی مملوک سردار بے لگام ہو چکے تھے، اور عرب میں نجد کے سعودی خاندان کو عروج حاصل ہوا، اور سعودی فوجوں نے حجاز پر قبضہ کر کے عراق اور شام تک چھاپے مارنے شروع کر دیے تھے۔ یونان نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ محمود نے 18 سال کے اندر تمام بغاوتوں کا خاتمہ کر دیا۔ مصر کے ولی محمد علی نے مصر و شام میں امن قائم کر دیا۔ حجاز کو سعودی فوجوں سے واپس لے لیا۔ ان کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ ینیچری کا لشکر تھا۔ یہ فوج ایک زمانے میں عثمانیوں کی ریڑھ کی ہڈی تھی، لیکن اب یہ فوج بدعنوانی، سیاسی مداخلت اور بدتمیزی کا مرکز بن چکی تھی۔ یہ کسی نئے قانون، نئی اصلاح یا نئے طریقے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا رویہ یہ تھا کہ سلطنت میں کوئی بھی تبدیلی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ محمود ثانی نے ابتدا میں کوشش کی کہ ان سے نرمی سے بات کی جائے، اصلاحات آہستہ آہستہ نافذ کی جائیں، لیکن ینیچری ہر تبدیلی کے سامنے تلوار اٹھا لیتے تھے۔ آخرکار وہ وقت آ پہنچا جب سلطان نے فیصلہ کیا کہ یا تو یہ لشکر ختم ہوگا یا پھر سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس فیصلے کا نام تاریخ میں واقعہ خیر کے نام سے محفوظ ہے۔
محمود ثانی نے بڑی حکمت سے اپنے وفادار فوجیوں کو تیار کیا، توپیں گولہ بارود محل کے قریب پوشیدہ رکھا، اور جیسے ہی ینیچری نے بغاوت کی کوشش کی، سلطان نے حکم دیا کہ ان کے مرکز پر توپیں برسائی جائیں۔ چند گھنٹوں کی لڑائی میں ینیچری کا سینکڑوں سالہ پرانا لشکر صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ یہ عثمانی تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے پوری سلطنت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن اس سے نئے دور کے دروازے کھل گئے۔ اس کے بعد سلطان محمود ثانی نے اصلاحات کا سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے نئی فوج بنائی جو یورپی طرز پر تربیت یافتہ تھی۔ انہوں نے ریاستی دفاتر کا نظام درست کیا، نئے لباس، نئے قوانین اور نئے تعلیمی ادارے قائم کیے۔ انہوں نے صوبوں میں بھیجے جانے والے گورنروں کو پابند کیا کہ وہ مرکز کے حکم کے تابع رہیں۔ انہوں نے عدالتی نظام کو بہتر کیا، ڈاک اور پیغام رسائی کا نیا نظام قائم کیا، شاہی محل میں نئی طرز کی مجلسیں شروع کی اور تجارت کو ترقی دینے کے لیے نئے راستے تلاش کیے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ عثمانی سلطنت جدید دنیا کا مقابلہ کر سکے، لیکن ان اصلاحات کے بدلے انہیں سخت مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بہت سے مذہبی طبقے انہیں مغربی خیالات کا دل دادا سمجھتے تھے۔ کچھ لوگ انہیں پرانی روایات کے خاتمے کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اور کچھ لوگوں نے بارہا انہیں قتل کرنے کی سازشیں کی، لیکن سلطان ڈٹے رہے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر سلطنت کو زندہ رکھنا ہے تو تبدیلی ضروری ہے۔ دوستو، محمود ثانی کے دور میں یونانی بغاوت بھی اٹھی۔ یہ بغاوت یورپی طاقتوں کی مدد سے مضبوط ہوئی اور آخرکار یونان سلطنت سے الگ ہو گیا۔ یہ واقعہ محمود ثانی کے دل پر گہرا زخم چھوڑ گیا، کیونکہ ان کے نزدیک سلطنت کا ایک حصہ کھو دینا اپنی ہی جسمانی ٹانگ کاٹنے کے برابر تھا۔ لیکن وہ اس حقیقت سے بھی آگاہ تھے کہ اندرونی کمزوری ہمیشہ بیرونی ہاتھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ اس لیے انہوں نے باقی ریاستوں کو مضبوط رکھنے کی کوشش جاری رکھی۔ اسی طرح مصر میں محمد علی پاشا کی طاقت بڑھ گئی تھی۔ مصر عملاً عثمانی سلطنت سے آزاد ہو گیا تھا، اور کئی جنگوں کے باوجود سلطان اس طاقت کو مکمل طور پر قابو نہ کر سکے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب عثمانی سلطنت نے اندرونی کمزوری اور بیرونی دباؤ کے درمیان اپنی نئی سمت تلاش کرنا شروع کی۔ سلطان محمود ثانی کی ذاتی زندگی سادگی، محتاط انداز اور گہری سوچ سے بھری ہوئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت ریاستی معاملات میں گزار دیتے۔ وہ شاعری اور خطاطی کے بھی شوقین تھے۔ انہیں موسیقی پسند تھی، لیکن فضول خرچی، دکھاوا اور محل کی بیجا عیاشیوں وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے شاہی خاندان پر بھی سخت قواعد نافذ کیے تاکہ محل میں انتشار نہ پھیلے۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگ کر خطوط لکھتے، صوبوں کی رپورٹیں پڑھتے اور صبح فجر کے وقت اٹھ کر ریاستی اجلاس میں شریک ہو جاتے۔ ان کا دل کمزور ہوتا جا رہا تھا، لیکن ان کی ذہنی طاقت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد ایک ایسی سلطنت کو نئی روح دینا ہے جو بظاہر مرنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بلا آخر عمر کے آخری حصے میں سلطان محمود ثانی بیمار پڑ گئے۔ ان کی صحت کمزور ہوتی گئی۔ اصلاحات کا بوجھ، بغاوتیں، جنگیں اور اندرونی لڑائیاں ان کے جسم پر بھاری پڑ چکی تھیں، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنی اصلاحات کا دروازہ پوری طرح کھول چکے تھے۔ ان کے بعد آنے والے سلطان عبد الحمید نے انہیں اصلاحات کو آگے بڑھایا اور تنظیمات کے نام سے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ یوں محمود ثانی کا بیج آنے والی نسلوں کو پھل دیتا رہا۔ انہیں تاریخ میں اس نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے عثمانی سلطنت کی کمر ٹوٹنے کے باوجود اسے گرنے سے بچایا، اس میں نئی جان ڈالی اور اسے بدلتے ہوئے زمانے کے مطابق کھڑا کیا۔
दोस्तों, यूं सुल्तान महमूद सानी की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो ज़वाल के समंदर में खड़ी सल्तनत की आखिरी उम्मीद बनकर उभरा। इन्होंने अपनी जिंदगी इस जद्दोजहद में गुजार दी कि कौम को बेदार की करें, पुरानी जड़ों को काटें, नई बुनियाद रखें और आने वाले मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। इनके फैसले सख्त थे, इनके रास्ते में मुश्किलात थीं, लेकिन इनके अज़्म ने तारीख को बदल दिया। आज भी उस्मानी सल्तनत की जदीद शक्ल का आगाज उन्हीं के दौर से शुमार होता है। महमूद सानी एक हुक्मरान नहीं बल्कि एक दौर के मामार थे, जिन्होंने अपनी सोच, हिम्मत और फैसलों से तारीख के दायरे को नई सिमत दी। दोस्तों, सुल्तान महमूद सानी की हिस्ट्री आपको कैसी लगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और मज़ीद हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करते हैं कि असल तारीखी हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।